اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز اسلامی فیملی سسٹم مراجعہ فرما رہے ہیں، اور آج جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہم ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کو متوجہ کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ جوائنٹ فیملی یعنی کئی فیملیوں کا آپس میں مل کر رہنا، مختلف طرح کی عورتوں کا آپس میں مل کر رہنا، اور ایسے لوگوں کا مل کر رہنا جن کے نظریات الگ ہیں، جن کے خیالات الگ ہیں۔ ایسے میں جب ان کے بچے ہوتے ہیں، اور بچے بھی چونکہ جوائنٹ فیملی میں ہیں، اس لیے سب مل کے ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اب چونکہ یہ مختلف عورتوں کے بچے ہوتے ہیں، اور یہ بچے حضرت بچے ہیں، بچے من کے سچے ہوتے ہیں، دل کے پاک ہوتے ہیں، آپس میں کھیلتے ہیں اور پڑھتے ہیں لکھتے ہیں، کبھی کبھی آپس میں لڑائی جھگڑا بھی کر لیتے ہیں۔ کزنس ہیں، مل کر جوائنٹ فیملی مل کر رہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جھگڑا بھی کریں گے، لیکن آپ اس بات کو توجہ رکھیں کہ یہ بچے الگ الگ ماؤں کے بچے ہیں۔ یہ مائیں مختلف ماحول سے آئی ہیں، کوئی ماں پڑھی لکھی ہے، کوئی ماں پڑھی لکھی نہیں ہے، کوئی گاؤں سے آئی ہے، کوئی شہر سے آئی ہے، کوئی مذہبی ماحول سے آئی ہے، کسی کے یہاں مذہبی ماحول نہیں تھا۔ لہذا ان ماؤں کا انداز تربیت بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو باتیں کرتی ہیں، جو ان کو باتیں سمجھاتی ہیں، جو تربیت کرتی ہیں، وہ بھی الگ طریقے کا ہوتا ہے۔ جوائنٹ فیملی کی ایک بڑی پرابلم یہی ہے کہ ہر ماں اپنے بچے کو الگ طریقے سے تربیت کرتی ہے، اور چاہتی ہے کہ جیسے میں تربیت کروں میرا بچہ ویسے ہی ہو۔ بعض مائیں ہیں جو بہت مذہبی ہیں، چاہتے ہیں میرا بچہ شروع سے مذہبی ہو، قرآن کی آیتیں یاد کرے، حدیثیں یاد کرے۔ بعض مائیں ہیں دنیاوی ہیں، وہ چاہتے ہیں بچپن سے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے بچہ ہمارا اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور بچہ انگلش بولے۔ بعض مائیں ہیں جو بچے کو پیدا کر کے چھوڑ دیتی ہیں، ان کو صرف یہ دھیان رہتا ہے کہ بچہ ہمارا کھا لے پی لے، اور جتنا کھا لے اتنا اچھا ہے، یہ بھی نظریہ ہے۔ بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے بچے کے بارے میں اتنی زیادہ فکر نہیں کرتی ہیں، پل گئے بڑے ہو گئے مسئلہ نہیں، نو پرابلم۔ تو یہ عورتوں کے مزاج سے بچوں کی تربیت کا انداز بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ جب یہ فیملی جوائن ہوتی ہے اور الگ الگ مائیں اپنے الگ بچوں کو الگ طریقے سے تربیت کرتی ہیں، تو اب یہ بچے آپس میں رہ رہے ہیں، یہ نیچرل ہے کہ بچے ہیں آپس میں لڑیں گے جھگڑیں گے، اور لڑتے ہیں، بچے لڑتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، پھر وہ دل میں بات رکھتے نہیں ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احب الصبیان لخمسہ، میں 5 صفات کی بنا کے اوپر اپنے بچوں کو بہت دوست رکھتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ لڑائی کرتے ہیں لیکن دل میں کینہ نہیں رکھتے ہیں۔ بعض اوقات جوائنٹ فیملی مشکل یہ ہوتی ہے کہ بچے مل کر رہ رہے ہیں، کبھی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ بعض اوقات جب یہ جھگڑے بچوں سے منتقل ہو کے بڑوں تک پہنچتے ہیں، اور بہت موقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی باتوں کو لے کے بڑے لوگ ہنگامے کر دیتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، نہیں معلوم کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ وہاں کے اوپر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ بچوں کی باتوں کو لے کے بڑے لوگ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ بچے تو لڑ جھگڑے الگ ہو گئے، کل کو پھر ملیں گے، لیکن یہ بڑے لوگ کیا ہیں؟ یہ بڑے لوگ، ان کی مشکل یہ ہے کہ یہ دل میں اپنے کینہ رکھ لیتے ہیں، اور پھر مشکل وہاں ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے، یہ سامنے جو کچھ بھی کہہ لیں۔ پھر بعد میں یہ مائیں تنہائی میں اپنے بچوں کے سامنے بہت ساری ایسی باتیں کرتی ہیں جو ان کی تربیت کے عین خلاف ہے۔ مثلا جھگڑا ختم ہو گیا، بچوں کو اپنے کمرے میں لے کے گئی، اور کیا کرتی ہیں، اور پھر
جس بچے سے لڑائی ہوئی ہے اس بچے کی ماں کو برا بھلا کہنا شروع کرتی ہیں، جو اس بچے کے لیے یا کیا کہتے ہیں چچا کی بیوی ہے یا بڑے باپ کی بیوی ہے، جو بھی ہو، برا بھلا کہنا شروع کرتی ہیں. ارے وہ تو جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گنوار ہے، اپنے بچے کو غلط باتیں سکھاتی، دنیا کی باتیں بہت ساری. یہ ایک تو گناہ ہے، غیبت ہے. اور دوسرے، جس بچے کے سامنے آپ ایک عورت کی اس طریقے سے برائی کر رہی ہیں، یہ بچہ، اگر ہم آپ کو بچہ سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ بچہ، اس کے دل پر یہ باتیں نقش ہو جاتی ہیں. آپ یاد رکھیے، یہ بچے ان کے دل صاف و صاف پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر یہ باتیں نقش ہو جاتی ہیں. لہذا تعلیم و تربیت کے باب میں یہ کہا جاتا ہے کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے گھر کے بزرگوں کی برائیاں اپنے بچوں کے سامنے ہرگز نہ کریں. جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ مسائل بہت کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو لے کے مسائل، بچوں کو لے کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. گناہ ہوتا ہے، غیبتیں ہوتی ہیں، چغلیاں ہوتی ہیں، بلا وجہ کی تہمتیں لگائی جاتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں بچوں کو لے کے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ بچوں کی بری تربیت ہوتی ہے، ان کو بد آموزی ہوتی ہے. لہذا جوائنٹ فیملی کے ہم اس لیے خلاف ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں بچوں کی تربیت بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی ہے. کھانے پینے کے مسئلے ہوں، بولنے چالنے کے مسئلے ہوں، پہننے اوڑھنے کے مسئلے ہوں. میں ایک مسئلے کو اگر یہاں بیان کرنا چاہوں تو بہت وقت نکل جائے گا. کن کن مسائل یہ عورتیں ہماری جوائنٹ فیملی رہتی ہیں وہ سمجھ سکتی ہیں کہ ان کے سامنے مسائل کیا پیش آتے ہیں. لہذا ایسے میں کیا ہے، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے بچے جو آپ کو دیے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کی امانت داری آپ کا فرض اولین ہے. لہذا اپنے بچے کے لیے ایسے حالات فراہم کریے کہ ان کے دلوں میں اپنے رشتہ داروں کے متعلق، دادی نانی کے متعلق، چاچا چاچی کے متعلق، ان لوگوں کے متعلق کوئی بات دل میں بری پیدا نہ ہونے پائے. جوائنٹ فیملی کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی کبھی بھی اس میں دوام نہیں ہے. ایک دن یہ سسٹم ٹوٹتا ہے اور بھائی بھائی اپنے حساب سے اپنے بچوں کو لے کے الگ ہوتے ہیں. جس بچے کی بچپن سے گھر کے اندر تربیت یہ ہوئی ہو کہ تمہاری چاچی خراب ہے، تمہاری چاچی خراب ہے، اس کے دل میں بات بیٹھ جاتی ہے. اور پھر کیا ہے، اور پھر بلا وجہ میں ایک بچے کے دل میں کسی شخص کے لیے ایک بری بات نقش ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری جوائنٹ فیملی کا بڑا فالٹ ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اس جوائنٹ فیملی سے ہم دوری اختیار کریں، اپنے بچوں کو سیپریٹ رکھیں، اپنے حساب سے تربیت کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا اچھا ہے، سمجھے آپ، تمہارے بچوں نے کیا کہ تمہارے بھائی کے بچوں نے بچوں کو خراب کر دیا ہے. یہ باتیں عام طور سے فیملی میں آتی ہیں. ہمارے بچے بہت اچھے ہیں لیکن تمہاری بہن کے بچوں نے ہمارے بچوں کو کیا کر دیا ہے، خراب کر دیا ہے. سب ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں. یہ اگر جوائن نہ ہو تو یہ باتیں سامنے نہیں آئیں گی. لہذا پلیز میں اپنے تمام ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان کو اپنے یونٹ کے اندر رکھیے، اور اس یونٹ میں اپنے حساب سے آپ کا دماغ مذہبی ہے، آپ کا مزاج دنیاوی ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ جس مزاج کے ہیں، اپنے حساب سے جو آپ پسند کرتے ہیں بچے آپ کے جیسے ہوں ویسی ان کی تربیت کیجیے. بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے حساب سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، یا نہیں کر سکتے تو ان کے لیے باہر سے کسی کی تربیت کا انتظام کریں. لیکن گھر کے اندر لوگوں کی غیبتیں کر کے، ان کی برائیاں کر کے، اپنے بچوں کو خراب کر کے، ان کے دلوں کو خراب کر کے ہم اپنے بچوں کا مستقبل برباد نہیں کریں، ان کی عاقبت کا خیال رکھیں. لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو یہ مسئلہ بچوں کا ہے، ان بچوں کے مسائل سے اللہ ہمیں ان بچوں کو پاک و پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا دعائے پالنے والے ہمارے بچوں کے دل و دماغ کو لوگوں کی برائیوں سے پاک و پاکیزہ قرار دے. ان کے دلوں میں بجائے اس کے کہ کسی کی غیبت، کسی کا حسد، کسی کا بغض، کسی کی برائی ہو، ان کے دلوں میں لوگوں کے لیے محبت اور عطوفت اور پاکیزگی قرار دے. خداوند ہمیں اس خدمت کو قبول فرما. میں پھر اپنے ناظرین سے التماس کروں گا، پلیز آپ ہمارے اس چینل کو دیکھتے رہیے، سیریز کو دیکھتے رہیے، اور بہت سی باتیں بھی آگے آنے والی ہیں. شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، اور لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیے تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں.
اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین انشاءاللہ ہمارے اس ایپیسوڈ سے استفادہ کریں گے، اور خدا بندے سے دعا کرتے ہیں پالے ہمیں خدمت دین کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔